یہ میری خوش نصیبی ہے اور شرف ہے کہ مجھے اس ممبر پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ممبر، اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس ممبر پہ بیٹھنا اور یہاں سے خطاب کرنا یقیناً ہمارے آپ کے سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا شرف ہے۔ بس امام دو عالم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتہائی کرم ہے، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو بیان بھی کر سکوں، لیکن امام کے کرم سے ہی مجھے کربلا بلایا گیا۔ کربلا معاملہ حضرت امام سجاد کی شہادت کے موقع پہ ورلڈ سیمینار تھا، اور وہاں پہ مجھے دعوت نامہ آیا، اور اس دعوت نامے میں میرے لیے ایک سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ سرٹیفکیٹ کس طرح کا تھا کہ یہ 2018 میں گیا، تو وہاں کے حالات تھوڑا سا مخدوش چل رہے تھے، تو لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ یو آر انوائٹیڈ ٹو دی ورلڈ کانفرنس in regard of Hazrat Imam Sajjad, and don't worry for your security because Hazrat Imam Hussain alayhi salam is responsible for your security. یہ مجھے سیکورٹی دے دی گئی، اور یہ میں آخری وقت اپنے سینے پہ رکھواؤں گا، کیونکہ یہ اس سے بڑی سیکورٹی کوئی ہو ہی نہیں۔ اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں پہ بھی بول سکوں، اس ممبر پہ بھی بول سکوں، اور انہوں نے نوازا تو ان کے روزے سے بولنے کا موقع ملا، یہ ان کے انتہائی کرم کی بات ہے۔ تو میں اس قابل نہیں ہوں، صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اجداد، میرے بزرگان، میرے جو سلسلہ نیازیہ کے موجود نیاز بے نیاز شاہ نیاز مصعب جنہوں نے فرمایا ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اور آگے فرماتے ہیں دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء۔ تو ان کے در کا غلام ہوں، انہی کے خانواتے سے تعلق رکھتا ہوں، تو شاید انہی کی نسبت سے مجھے بلایا گیا، اور میں پتہ ہی بھی اس قابل نہیں۔ اب ناشی صاحب آتے ہیں میرے پاس، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پچھلے سالوں میں بھی انہوں نے مجھے یہاں بلا کر کے ایک آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن میں منع نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں داخل حسنات ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن آپ حضرات ذکر مولا کائنات اور ذکر اہل بیت اطہار اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام برابر سنتے ہی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور تمام احادیث اور تمام قرآن کی آیات و صورتیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں وہ سب آپ کی نظر میں ہیں، میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں اور ذکر حسین کر سکتا ہوں جیسا بھی بنے۔ یہی میری سعادت ہے، اور یہی مجھے یہ موقع ملا ہے جس کو لے کر کے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آیت مباہلہ ہو یا آیت مودت ہو یا آیت تطہیر ہو، اس کی روشنی میں جو اہل بیت کا اللہ تعالیٰ نے مقام بتایا ہے اور ان سے محبت کرنا جو فرض بتایا ہے، وہ اندھے کو بھی نظر آئے گا تو اس کی تھوڑی سی بھی بصارت ہے، اور جو اس کی اتنی واضح آیاتوں سے بھی منکر ہو، اس کی نسبت میں تو پھر جہنم میں لکھا ہے۔ اس کے بغیر تو آپ ہی سمجھیں کہ کچھ حاصل ہی نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا
اجر بتا دیا جو کہ رسول سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، تم کہہ دو اپنی امت سے کہ مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو کسی اجرت کی ضرورت ہے؟ وہ رسالت، وہ ہدایت، وہ کرم، وہ رحمت جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، اس کی اجرت کیا ہم اور آپ دے سکتے ہیں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد، نہ تو تم نماز مانگو، نہ تم روزہ مانگو، نہ تم زکوٰۃ مانگو، نہ تم حج مانگو۔ تمہیں اگر اپنی امت، تمہاری امت تمہیں کچھ دے سکتی ہے تو اس سے کہہ دو کہ میرے آل کے لیے تو آنسو بہا دے۔ اس سے کہہ دو کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو، تمہارے دل میں مجھ سے محبت کرنے کا جذبہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ یہ یقین رکھتے ہو کہ محمد سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے، تو تم میری آل سے محبت کرو۔ اور تم میری آل سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کے غم کے اندر دو آنسو بہا دو۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی اجرت ہے، ورنہ نہ مجھے کوئی تم سے کچھ اس کا معاوضہ چاہیے۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے بتا رہا ہے۔ دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ارکان دین ہے، یہ تو کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ نہیں کریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، سیدھی سی بات ہے، اس کی سزا ہوگی۔ لیکن اگر ہم مقرب بارگاہ یزدی ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر مقرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اگر مقرب مولا کائنات مولا علی کشا ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں امام حسین سے محبت کرنا ہوگی، اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی۔ وہ ایمان کا جز ہے، کیونکہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، جب تک یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جب تک حب اہل بیت نہیں ہوتی ہے، ہمارا کلمہ مکمل نہیں۔ یہی ہمارا ایمان کا عین جز ہے۔ اگر سمجھنا چاہتا ہے تو کتاب کھلی ہوئی ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو احادیث بھری پڑی ہوئی ہے امام کی شان میں، ان کی شان میں، ان سے محبت کرنے کی شان میں۔ اور منکر ہونا چاہتا ہے تو جہنم کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا جز حب اہل بیت ہے، اور حب اہل بیت کا اظہار غم حسین ہے۔ جب تک ہمیں غم حسین نہیں ہے تو ہمیں حب اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، بہت لوگ کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب امام حسین کا نام آتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ تو جب تک کہ امام سے محبت کا اظہار نہیں ہے، غم حسین نہیں ہے، تو اہل بیت سے محبت ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، میں زیادہ علم تو نہیں رکھتا، لیکن ایک بات بار بار میں سوچتا ہوں کہ قرآن جس کے لیے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن جو کہ رسی کی طرح سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، تو دوسرے میری اطاعت۔ اب قرآن اور اطاعت اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس پر قائم رہنا۔ اب
آپ کبھی سوچئے، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی سوچئے، آپ قرآن کے لیے کہا گیا کہ بار بار تلاوت کرو، بار بار قرآن پڑھو، قرآن کو حفظ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کیوں زور دیا گیا ہے اس پہ؟ اور پھر قرآن کی تلاوت کے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پہ اس قدر زور کیوں ہے؟ کبھی سوچئے۔ سورہ یاسین، اس کی بھی برکتیں بہت ہیں، اس کو بھی قرآن کا دل کہا گیا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو قرآن کی روح کہا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ویسے تو آپ دیکھیے کہ سورہ الحمد سے لے کے سورہ ناس پنجتن پاک ہی پنجتن پاک ہے۔ تمام ثنا جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم کو ثنا کر رہا ہے اپنے اہل بیت اطہار کی، اپنے رسول اور اپنے حبیب کی اہل بیت کی کر رہا ہے، وہ تمام قرآن میں جو بکھری ہوئی ہے، لیکن سورہ فاتحہ بار بار پڑھوا رہا ہے وہ۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیوں پڑھوا رہا ہے، اور ادھر وہ حدیث ہے کہ ان دو چیزوں کو پکڑے رہنا، قرآن کو اور میری اطاعت کو۔ وہ ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بار پڑھو، اللہ اس میں نماز میں جتنی بار جتنی رکعتوں میں اٹھو پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کچھ اور پڑھو۔ اور سورہ فاتحہ کی برکتیں بے شک بہت ہیں، اس کے نقطے میں برکت ہیں، اس کی برکتوں کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی مولا کائنات جی فرماتے ہیں کہ تمام قرآن کی روح جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی روح جان جو ہے وہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کی جان جو وہ بے ہے، اور بے کا نقطہ میں۔ اب سورہ فاتحہ بار بار پڑھوا ہے، سب پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے خالی آمین ہی کہنا جانتے ہیں، جو تو کچھ روز نماز میں پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، کچھ خالی جمعے میں جاتے ہیں، اور کچھ خالی عید و بقرعید میں ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے کھڑے ہو کے آمین ضرور کہتے ہیں۔ اب آمین کہنے کی کیا مسئلہ ہے دل کا کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں روز یاد دلاؤں گا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، ایاک نعبد، میری ہی عبادت کرنا ہے، وہ ایاک نستعین، اور مجھ سے ہی مدد مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پہ چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پہ تیری نعمت ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو تیرے صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیری رحمت ہوئی، جن پہ تیرا کرم ہوا، جو تیرے محبوب مقرب بندے بن گئے، جو تیرے نام پہ شہید ہوئے، ان میں شامل کر دے۔ اب یہ آمین کہوا کے یہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ کل یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں جن پہ انعام ہوا، اور وہ لوگ کون ہیں جو میرے مخالف بندے ہو گئے۔ ہر دن تم دعا مانگتے تھے، لیکن تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ حضرات کون ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو صراط مستقیم پہ چلتے رہے۔ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا
کہ دیکھو قرآن کو مت چھوڑنا اور عدرت کو مت چھوڑنا. اور عدرت کون ہے, صراط مستقیم کون ہے, اور انعام جن کا ہوا ہے وہ کون ہے, ان کو پہچانو. اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ جو حق پہ ہیں, جو دین پر ہیں, جو دین پہ نثار ہیں, ان کو دیکھو, ان کو پہچانو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ دعا کرو کہ تم صراط مستقیم پہ رہو. اتنی بات ہے اور بار بار کیوں یاد دلا رہا ہے کہ کہیں منکر مت ہو جانا, کل یہ مت کہہ دینا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. آمین تو تم نے بھی کہا تھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کری تھی. اب دیکھو وہ لوگ کون ہیں, کہ کون مغلوب ہیں اور کون انعمت علیہم ہیں, کہ کون جو ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے اور کون ہے جن پہ غضب کیا ہے. کربلا آ جاؤ اور دیکھ لو, کربلا آؤ اور دیکھ لو کہ وہ کون ہے. جب تم پہ پوری قرآن کی جو پورا پریکٹیکل ہے وہ کربلا ہے, کربلا کا سین ہے. کربلا کا سین ہے کہ کیونکہ آپ فرما کے جا رہے ہیں کہ تم دو چیزوں کو مت چھوڑنا, ایک قرآن کو اور ایک میری عدرت کو, کیونکہ عدرت تمہیں پوری زندگی کا ایک خاکہ پیش کر کے دکھائے گی. اب دیکھو کہ کربلا کا, اگر تمہیں شجاعت دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں صحابت دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں صبر دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں شکر دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں آزمائش دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں پیاس دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اگر تمہیں بھوک دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ, اور تمہیں ظلم دیکھنا ہے, ظلم کی انتہا دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ. اور اس ظلم کے درمیان تمہیں اگر اخلاق کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا چلے جاؤ. پورا قرآن کو کربلا میں نظر آتا ہے ہمیں. پورا قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے, تمام انبیاء کے واقعات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا بتا رہا ہے ہمیں, حضرت یعقوب کا واقعہ کیا بتا رہا ہے ہمیں, حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ صبر کرو, حق پہ رہو, ظلم کی مت کے دباؤ میں مت آؤ, اور باطل پہ کبھی سے مت دبو, ہمیشہ حق کے ساتھ رہو, اور حق کے ساتھ رہو گے تو تم مقبول بارگاہ ہو جاؤ گے. اب بات آتی ہے کہ وہ سیرت مبارکہ جن کے لیے ہم سب آپ اس کے اتباع کرتے ہیں, ان کی سیرت وہاں پہ موجود ہے, لیکن پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک ایک چیز جب ہمارے اوپر پڑے گی, جب ہمارا کوئی شیرخوار کسی ظلم کا شکار ہو جائے گا تو ہمیں کہتے ہیں صبر کرنا ہے. کوئی ہمارا وفادار عباس جیسا وفادار اگر ہمارا جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو جائے گا اور وہ ہم پہ نثار ہو جائے گا تو ہمیں کس طریقے سے صبر و شکر کرنا ہے. اور ہمارا کڑجل جوان بیٹا اگر شہید ہو جائے گا تو ہمیں صبر کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا ہے. اگر ہمارے اقربا ہم پہ محبت کرنے والے, ہم پہ نثار ہونے والے, ہم پہ ہمارے سامنے مصیبت میں ہوں گے تو ہمیں صبر کے ساتھ کس طرح سے کھڑا رہنا ہے, کس طرح سے حق پہ قائم رہنا ہے, کس طرح سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیں, ہم حق پہ قائم رہیں اور حق پہ بنے رہیں. ہمیں کہاں سے تعلیم ملتی ہے, اور ایک طرف ہمارا زنان خانہ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آوازیں آ رہی ہوں, اور اس کے بعد بھی ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں, اس کے بعد بھی ہم حق پہ جمے رہیں, حق پہ کھڑے رہیں اور حق کی حفاظت کرتے رہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے کو جو بھی ظلم ہو رہا ہے ہم کو برداشت کر لیں, لیکن اس کے بعد ہماری عورتوں کا, ہمارے زنان خانے کا کیا حاصل ہوگا یہ اگر ہمیں معلوم ہو, اس کے بعد بھی ہمیں حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ سارا پورا منظر جو ہے کربلا کا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طریقے سے صبر کرنا ہے, کس طریقے سے شکر کرنا ہے, کس طریقے سے ظلم کا سامنا کرنا ہے, اور کس طرح سے حق پہ ڈٹے رہنا. یہی سب ہمیں تعلیم جو ہے وہ کربلا سے مل رہی ہے. اور جبھی وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا.
یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم نے رحمتیں ہی رحمتیں کری. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مقرب بندے ہیں اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش اعلیٰ پہ کرتا ہے, جنہوں نے وہ دین بچایا جو اس کے محبوب کا تھا, اس دین کو بچا کر کے وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے. تو اس طریقے سے کربلا ہمارے لیے پورا ایک منظرنامہ پیش کر رہی ہے جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے. پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیجیے اور جسم نکال لیجیے اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن کا, کہ اس وقت بھی تمہیں حد سے نہیں ہٹنا ہے جب سخت سے سخت دور بھی آ جائے. اور میں تو کہتا ہوں کربلا جیسی آزمائش کسی کے اوپر گزری ہی نہیں, وہ نہ گزرے گی قیامت تک. تمام انبیاء کی آزمائش ہوئی, تمام انبیاء کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کری, لیکن ایک ایک واقعہ سے, دو واقعہ سے, چند واقعات سے. لیکن جو ہمارے رسول نے قربانیاں دی ہیں جو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے اشارے سے, انہوں نے اپنے نوازے کو وہ کون نوازا, وہ جگر گوشہ, وہ ان کا نفس, وہ ان کا خون, وہ ان کی ہڈی جس کی زبان کو, جن کو وہ زبان چچاتے تھے, جن کو وہ گردن پہ بٹھاتے تھے, جن کو سینے پہ کودتے تھے, جن کے لیے خجدے میں دھول دے دیا جاتا تھا, اور جس کی ایک ناخوشی ان کو برداشت نہیں تھی. اگر وہ گھر قریب سے گزر رہے ہیں اور امامین کے رونے کی آواز آ گئی تو رک گئے, انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں, جن کا ایک آنسو ان کو برداشت نہیں تھا. ان کی آزمائش ہو رہی ہے, اور کیسی آزمائش ہو رہی ہے کہ بھوک و پیاس ہے, دیر تک جب تک وہ میدان ہے, اور جو دشمن ہیں وہ اسلام سے تیار ہیں اور ان کے اوپر ہر طریقے کا ظلم کر رہے ہیں. ایک طریقے کا ظلم نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی جنگ, کسی بھی جنگ کے اندر بچوں اور عورتوں کو شامل نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ نہ بچوں کو بخشا جا رہا ہے, نہ عورتوں کو, نہ بوڑھے کو, نہ جوان. اور یہ بھی دیکھیے ہر طریقے کا منظر پیش ہوتا ہے کہ ایک وہ سادات ہیں جن کی شادی کر کے وہاں پہ رکھا جا رہا ہے. ایسی مثالیں وہاں پہ کربلا میں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ دنیا میں نہیں ملتی. اس آزمائش کے ساتھ جب یہ واقعہ کربلا پیش آ رہا ہے تو اسی لیے یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایک حادثہ تھا, ایک ایسا اتفاقی واقعہ تھا, ان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے بشارت دے دی تھی. حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں چیخ چیخ کے کہتے ہوئے گھومتے تھے کہ سن 60 ہجری میں اللہ کو یہ نہ دکھائے. سن 60 ہجری میں رسول کی حدیث ہے کہ ان کی امت کو قتل کر دیا جائے گا, مٹا دیا جائے گا. اب آپ کو حدیث کیا ہے کہ امت کو مٹا دیا جائے گا, ان کے دین کو مٹا دیا جائے گا. یہ حدیث اس وقت سے ہے, اس وقت سے واقعہ بتایا جا چکا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ کہے کہ یہ واقعہ جو تھا اتفاقی تھا اور بھی راستے نکل سکتے تھے, تو ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے حبیب سے قربانی دے رہا ہے. یہی سمجھنے کی بات ہے. اور اسی کی مد نظر حضرت خواجہ فرید نواز نے کہا ہے کہ بنا الہ الا حسین, جب یہ حدیث ہے کہ مٹا دیا جائے گا دین کو, میرے دین کو مٹا دیا جائے گا, میری امت کو مٹا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, تو حدیث تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ دین اس دن مٹ رہا تھا جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کے اس دین کو بچایا, اس دین کو پناہ دی, اور ہر طریقے سے قربانی دے دی آپ نے.